آج اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے پاکستان کے اس ادارے سے، کہ شاید ان کو ہم نے روڈز پہ، موٹر ویز پہ، ہائی ویز پہ چلان کرتے ہوئے دیکھا ہو کہ ہم نے شاید جب سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوتی، اور ایسے ادارے نے ہمیں سکھایا بھی ہے کہ اگر ہمیں سفر کرنا ہے تو ہمیں سیٹ بیلٹ باندھنی ہے۔ اس ادارے نے ہمیں سکھایا بھی ہے کہ ہم نے کراسنگ کیسے کرنی ہے، ہم نے گاڑی کیسے چلانی۔ اب جشن آزادی آ رہی ہے، کیا ہم اس ادارے کو وہ عزت دے پا رہے ہیں، ان کے شہداء کو وہ رسپیکٹ دے پا رہے ہیں کہ نہیں دے پا رہے؟ اور اس ادارے کے اندر جتنے بھی سولجرز جو ڈیوٹی کر رہے ہیں، جو پاکستان کی عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور بات کریں گے شہباز عالم، ایس پی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس، سیکٹر کمانڈر M3۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، میرے ناظرین سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک آفیسر کی موٹر وے، ہائی ویز، پولیس کے اندر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جاب ہے؟ فرسٹ آف آل آئی ایم ریئلی تھینکفل کہ آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک پروگرام رکھا، اسپیشلی شہداء کے حوالے سے۔ تو اس ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1997 میں یہ ڈپارٹمنٹ ماض وجود میں آیا۔ فار دا ویری فرسٹ ٹائم جب لاہور اسلام آباد موٹر وے اناگوریٹ ہوئی، ایک فورس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جو ٹریفک ریگولیٹ بھی کر سکے اور انفورسمنٹ بھی کر سکے، ان دا ٹائم آف ڈسٹریس لوگوں کو ہیلپ آؤٹ بھی کر سکے۔ جو بیسیکلی ہمارا جو ورکنگ پرنسپلس ہیں، دے آر اسٹینڈنگ آن 3 pillars: آنیسٹی on the first and the priority, courtesy یہ سیکنڈ نمبر پہ، to be courteous with the road users in the time of distress, and help جو سب سے اہم اور سب سے زیادہ لوگ ایڈمائر کرتے ہیں کہ جب اپنی فیملی کے ساتھ وہ ٹریول کرتے ہیں تو جب گاڑی خراب ہو جاتی ہے، ایشو ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں لوگ، اسپیشلی فیملی کے ساتھ، تو موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن مانتری ضرور اس کے تھرو وہ ہمیں انفارم کرتے ہیں یا بائی اینی ادر مینس، اور ہم ان کو فوری طور پر مدد فراہم کرتے ہیں۔ ہر طرح کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایٹ دی ارلیسٹ ان کو کمپلیٹ ہیلپ آؤٹ کیا جائے، سو دیٹ کہ وہ اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف محفوظ طریقے سے جا سکیں۔ یہاں پہ سوال کروں گا آپ سے سر کہ جو مین کویشچن ہیں، یہ ساری ڈیوٹیز کی بات ہو گئی، یعنی کہ آپ کی فورس ہر وقت روڈ کے اوپر ہے۔ کویشچن ابھی بھی یہاں پہ ہے کہ ایک آفیسر ہے، جیسے کہ آپ ہیں، 24/7 اویلیبل ہیں، کیمرے کے اوپر اویلیبل ہیں، آپ کی پوری ٹیم کام کر رہی ہے۔ اس حوالے سے وہ آفیسر جو ہے وہ کس طرح ڈیوٹی کرتا ہے، ایک آفیسر بنتا کیسے ہے سر؟ یہ میرے ناظرین۔ ڈے ٹائم میں ہمارا رول ٹریفک پولیس کا ہے، اس میں ہم ٹریفک ریگولیٹ کرتے ہیں، ڈسپلن مینٹین کرتے ہیں، لوگوں کو فائنس کرتے ہیں ان کیس آف وائلیشن، اینڈ پیرلل رات کو پھر ہمارا اینٹی ڈکیتی رول بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ روڈ کو ہم لوگوں کے لیے محفوظ بنا سکیں۔ کرمنل ایلیمنٹس جو موٹر وے کے ارد گرد یا موٹر وے کے اوپر آ کر لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے بھی رات کے ٹائم ہماری پولیس جو ہے وہ ورکنگ کرتی ہے۔ اینٹی ڈکیتی اسکواڈ ہیں، سرچ آپریشنز ہم کرتے ہیں جو کرائم پرون ایریاز ہیں اس کے اوپر۔ سر یہاں پہ ایک اور کویشچن کروں گا، ہماری پاکستانی عوام کے شاید ذہنوں کے اندر ایک چیز ہے کہ ہماری یہ جو فورس ہے، ہمارا یہ جو ادارہ ہے، صرف ہمیں موٹر ویز کی حد تک، ہائی ویز کی حد تک صرف یہ دکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ چلان ہوتے ہیں، سیٹ بیلٹ باندھی جائے، نہ باندھی جائے۔ سر اس کے اندر جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں وہ کیسے شہید ہوتے ہیں؟ میرے ناظرین یہ بھی سننا چاہتے ہیں۔ بالکل، اس میں ہمارے شہداء جو ہماری ڈپارٹمنٹ کا فخر ہے، اور انہوں نے سپریم سیکریفائس سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کس ڈیڈیکیشن، کس کمٹمنٹ کے ساتھ اس ملک کی اور اس کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ سر یہ ڈیڈیکیشن ہی ہے نا، جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ روڈ کے اوپر موجود ہیں اور آپ کو ہر وقت آپ کی پرابلٹی رہتی ہے ایکسیڈنٹ ہونے کی، کیونکہ آپ گھر پہ ہیں تو آپ محفوظ ہیں، جب آپ روڈ پہ آ جاتے ہیں آپ کی پرابلٹی لائف کی یا ایکسپیکٹنسی کم ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے آفیسر تو
8 घंटे की ड्यूटी में उन्होंने रहना ही रोड के ऊपर है, और जान को खतरे में डाल के वो गाड़ियों को रोकते हैं, उनको इन्फोर्स करते हैं और रोड सेफ्टी के हवाले से उनको ब्रीफ करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि हमारे शोहदा ने इस अपनी शहादतों से इस डिपार्टमेंट की आबियारी की है, और आज ये तनावर दरख्त बना है तो इन शोहदा की कुर्बानियों की वजह से। और सेकंड बात जो अक्सर शायद लोगों को नहीं पता कि हमारे बहुत सारे शोहदा डाकुओं के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हुए, रोड के ऊपर इन्फोर्समेंट करते हुए शहीद हुए, दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। 2-3 वाक़े, जैसे कोयटा में हमारे ऑफिस के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया, वहाँ हमारे ऑफिसर शहीद हुए, उन्होंने बड़ा जवांमर्दी से मुकाबला किया दहशतगर्दों का। और ये तमाम चीज़ें जिस तरह दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जवान उन्होंने अपनी शहादत दी, इसी तरह मोटर पुलिस ने भी इस मुल्क को कौम के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए कुर्बानियाँ दी। नाज़रीन, यहाँ पे मैं बात भी करना चाहूँगा आपसे कि अक्सर हम देखते हैं कि एक फैमिली के अंदर शहीद हो जाता है, कोई शहीद हो जाता है, किसी का बाप शहीद हो जाता है, किसी का भाई शहीद हो जाता है, मगर उस शहादत के बाद शायद उसने आने वाले वक्त के अंदर अपने भाई को पूरी जिंदगी के लिए खो देना, अपने बाप को खो देना होता है कि शायद उसने सिर्फ बल्दियत के अंदर कागजों के ऊपर सिर्फ नाम लिखना। मैं सलूट पेश करता हूं ऐसे अदारे को कि शायद हमारे जहनों में ये चीज आनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि ये भी एक पाकिस्तान का वो अदारा है जो अवाम के लिए बना है, उस अवाम के लिए बना है जिसके लिए ये अपनी जानें कुर्बान करते हैं, उस अवाम के लिए बना है जिसके लिए ये सारी जिंदगी जागते हैं, उस अवाम के लिए बना है जहां पर ये सारा दिन सफर पे रहते हैं, और ऐसे सफर पे रहते हैं कि 1 किलोमीटर चले हैं, ब्रेक लगी है, खड़े हो गए हैं, कहीं मेरी पाकिस्तानी अवाम को कोई मसला तो नहीं। नाज़रीन, सोचना चाहिए उन शोहदा के बारे में। और मैं ये चाहूंगा कि इस आज़ादी के मौके पर जब भी मोटरवे पे सफर करें तो इन सारे ऑफिसर्स को इस तरह सलूट करें। किसी के लिए जागना जो होता है ना नाज़रीन, बड़ा मुश्किल होता है कि वो काम करते हैं। ये नाज़रीन वो काम करते हैं कि शायद हम लोगों की जानें, हमारी जानें जाए ना, हम मरे ना, ये ऑफिसर्स ये कहते हैं कि हम कुर्बान हो जाएं पाकिस्तान की सवाम पे। तो नाज़रीन, यहाँ पे मुझे एक शेर याद आया है कि ए तबीब यूं कोशिश ना कर, ए तबीब यूं कोशिश ना कर, तुझे क्या खबर मेरे मर्ज, पहले इश्क कर, फिर चोट उठा, फिर लिख दुआ मेरे दर्द। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद क्वेश्चंस करेंगे शहबाज आलम से। हमारे साथ Aspire Group of Colleges, admissions open. वेलकम बैक नाज़रीन, और आज हम पूछेंगे क्वेश्चन उन शोहदा के बारे में जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। वो तो चले गए, शहीद जिंदा होता। ये जो शोहदा होते हैं, इन्होंने तो अपने बाप को, अपने बेटे को पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया, इस 24 करोड़ आवाम पे कुर्बान कर दिया। उनके जाने के बाद आप उनके घर के मेंबर बन पाते हैं? देखिए, जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो हम फुली सपोर्ट करते हैं उनकी फैमिली को, उसके फैमिली मेम्बर्स को। ये हमारे डिपार्टमेंट की पॉलिसी भी है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है कि जहाँ पे हमने कुछ ऐसी एथिकल वैल्यूज़ इवॉल्व की विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसमें जो आपस में हमारे पुलिस ऑफिसर्स की लोअर सबऑर्डिनेट्स के साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, जस्ट लाइक एन फैमिली इन्वायरमेंट। पुलिस में ये चीज़
تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن ہم ود پیسج آف ٹائم ہم نے یہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کی ہے سو دیٹ کہ ہماری ورکنگ میں بہتری آ سکے. ٹھیک ہے، ہر شخص کی سیلف رسپیکٹ انٹیکٹ ہو اور وہ دل جمی کے ساتھ کام کرے، اس ملک و قوم کی اور عوام کی خدمت کرے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا کسی بھی آرگنائزیشن کے لوگوں کے لیے. یہ چیز تو. اور سیکنڈلی جو میں جس پہ مجھے فخر بھی ہے کہ ان لائک دا ادر ڈپارٹمنٹس، یہ ڈپارٹمنٹ شہداء کی فیملی کو اون کرتا ہے. کس طرح اون کرتا ہے؟ جتنی بھی شہید پیکیج کی بعد میں جو ڈیلیورنس ہوتی ہے، جو بھی بینیفٹس ہوتے ہیں شہداء کے، ناٹ فار ایون فار اے سنگل ڈے شہید کی بیوہ یا اس کے گھر والوں کو آفس آنا پڑے. ہم ان کی شہید کی دہلیز پہ ان کے تمام واجبات، ان کی تمام جتنے بھی گورنمنٹ کی طرف ڈیو ہوتے ہیں ان کو خود دیکھ کے آتے ہیں. اور تھرو آؤٹ دا ایئر، عید ہے، شبرات ہے، یوم شہداء ہے یا کوئی بھی ایسا موقع ہے، ہم تمام شہداء کی فیملی کو یاد رکھتے ہیں، کمیموریٹ کرتے ہیں، ان کے گھر جا کے ان کے بچوں کے لیے تحائف، بیوہ کے لیے کیش، اور اس طرح ان کو یہ یاد کرواتے ہیں کہ وہ شہید آج بھی زندہ ہے، ان کے کلیگز کی صورت میں، ان کے بھائیوں کی صورت میں، اس ڈپارٹمنٹ کی صورت میں. اور ہم ہمیشہ شہداء کی فیملی کو اسی طرح بیک اپ کرتے رہتے ہیں. سر یہاں پہ ایک اور کوشچن کروں گا آپ سے. سر آپ نے اپنی تقریباً کافی زندگی، یعنی کہ میں کہتا ہوں ایک اشرا آپ نے اپنا اس ڈپارٹمنٹ کو دے دیا. سر کبھی آپ کی لڑائی دہشت گردوں سے ہوئی ہو جہاں پہ آپ نے سوچا ہو کہ یار اب بچنا بڑا مشکل ہے، کوئی اس طرح کا واقعہ جو میرے ناظرین کو سنانا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، ایسے واقعات کافی ہوتے ہیں. ایز کمپیئر ٹو ڈسٹرکٹ پولیس ہمارے کم ہوتے ہیں، ہائی ویز کے اوپر زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. جو ہائی وے رابری ہوتی ہے یہ بڑی ایک ہینس کرائم ہے کہ جس بھی ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے. اور جب میں سندھ میں میری پوسٹنگ تھی تب میں نے جو کچھ ہمارے انکاؤنٹرز ہوئے جو روڈ ڈکیتی میں جو لوگ ملوث تھے ان کے ساتھ بھی بڑی کلوز ہماری. پھر جب ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم ایٹ دی نک آف ٹائم پہنچتے ہیں اور آمنے سامنے ہماری فائرنگ ہوئی ود دی گریس آف اللہ المائٹی. ہم نے نہ صرف انہیں اپریہینڈ کیا بلکہ محفوظ طریقے سے ہم نے. تو اس طرح کی یہ واقعات یہ دے آر دا پارٹ آف یور police career and your life. When you come to this police department, you must be mentally prepared for such scenarios. تو یہ کافی واقعات ہوئے، کافی ٹائم لگ جائے گا ان کو بیان کرتے ہیں. ایسا سنا ہے نا سر جہاں پہ دہشت گردوں نے آپ کو گھیر لیا ہو اور آپ نے ان کا مقابلہ کیا؟ ہاں جی، درائے کابل آتا ہے. یہ جب آپ پشاور سے آپ ٹورڈز اسلام آباد آتے ہیں تو پشاور انٹرچینج سے آگے درائے کابل کا ایریا تھا. تو اس سے پہلے چند مشکوک افراد کی موجودگی کی اطلاع ملی. ان کی اطلاع پہ جب ہم وہاں پہ پہنچے اور جب ہم نے، چونکہ وہ وہاں پہ اکٹھے ہو کے واردات کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. اس سے پہلے بھی موٹر وے کے اوپر 2-4 ایسے واقعات ہو چکے جس میں یہ گاڑیوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے. تو ہم نے وہاں پہ فوری طور پہ ہم پہنچے اور جیسے ہی ہم وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے ہم پہ فائرنگ شروع کر دی دونوں طرف سے، ایک سائڈ سے دونوں طرف سے، اور سینکڑوں گولیاں انہوں نے چلائیں. اس میں سے کچھ گولیاں ہماری گاڑی کو لگیں اور ہم نے گاڑی کی اوٹ میں رہتے ہوئے جوابی فائرنگ کرتے ہوئے ہم نے ان کو پسپا ہونے پہ مجبور کیا. اور وہ ایسا ایک سین تھا کہ جب ہمیں ایسا لگا کہ موت بس آپ کے سامنے کھڑی ہے، کلمہ بھی پڑھ لیا اور یہ بھی تہیا کر لیا کہ چاہے جان چلی جائے ہم ان گندے عناصر کو، ان بیڈ ایلیمنٹس کو موٹر وے کے اوپر اپنی مذموم کاروائیاں نہیں کرنے دیں گے. تو وہ ہم نے، میری ٹیم نے وہ جو انکاؤنٹر یا مقابلہ ہم نے کیا وہ ابھی تک مجھے یاد ہے. اور میں جب بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں نے وہاں پہ مردانہ وار ان کا مقابلہ کیا اور ان کو وہاں سے
पसपाने पे मजबूर किया। तो ये मेरा यादगार सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन करूँगा आपसे कि हर शख्स जब बाप बन जाता है तो वो चाहता है कि मेरा जो बच्चा है वो फलां डिपार्टमेंट में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो आपकी जो ख्वाहिश है कि आपकी औलाद जो है क्या वो इस डिपार्टमेंट में आना चाहेगी? जी बिल्कुल, इंस्पायरेशन होती है बच्चों को, अपने वो पेरेंट्स लेते हैं स्पेशली फादर से, और दे रियली डू लाइक इट, और दे प्राउड टू बी द चाइल्ड ऑफ पुलिस ऑफिसर फादर, और वो बरमला इजहार भी करते हैं और इंस्पायर भी होते हैं। तो बिल्कुल आपको डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में एक बेस्ट डिपार्टमेंट है, आवाम को सर्व करने के लिए बिल्कुल आना चाहिए, और अपने बच्चों को भी इंकरेज करें। सर यहाँ पे एक मैं सवाल और करूँगा कि जैसे हमारे जैसे ड्राइवर होते हैं, अक्सर जाते हैं तो सीट बेल्ट पहनने की आदत नहीं होती, तो मोटरवे पे चढ़ते हैं, साथ में वो सीट बेल्ट फौरी तौर पे लगा लेते हैं, इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते हम। तो जब हमने देखनी है आपकी गाड़ी जा रही है तो फौरन इंडिकेटर का इस्तेमाल करते जाना है, बल्कि हर सेकंड में करते जाना है। लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट पे मारी जाना है, राइट जा रहे हैं तो राइट पे। तो सर किस तरह देखते हैं मेरे जैसे उन ड्राइवर्स को, किस तरह दिखाएंगे और किस तरह समझाएंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि जब आपको डंडा नजर आता है तो आप फौरी तौर के ऊपर जो है सीट बेल्ट भी पहन लेंगे, आप लॉ पे अमल करना भी शुरू कर देंगे। तो ये चीज़, इसके ऊपर मेरा जो थोड़ी रिजर्वेशन ये है कि जब आप लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं, इवन गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, तो वहाँ एयरपोर्ट से उतरते ही आप जज करें ना, आप देखें कि वहाँ की ट्रैफिक का डिसिप्लिन क्या है, आप खुद जाके वहाँ पे उस डिसिप्लिन का हिस्सा बन जाते हैं, आपके अंदर वो चीज़ आ जाती है। लेकिन जब आप पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ आके वो जो स्पिरिट होती है वो कहीं गुम हो जाती है। क्या वजह है? उसमें 2-3 वजूहात हैं। एक तो यहाँ पे कानून की जो अमलदारी है वो उस पर काम करने की ज़रूरत है, सख्ती करने की ज़रूरत है, डेटरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, और जो लॉ अबाइडिंगनेस की स्पिरिट है लोगों के अंदर वो लाने की ज़रूरत है। वो किस तरह आएगी? जैसे आपके मिसाल के तौर पे कि शहर में ये सीट बेल्ट यूज़ नहीं करते, लेकिन जैसे मोटरवे पे आते हैं सीट बेल्ट लगा लेते हैं। सर गाड़ी देखते हैं जब तो फौरन ही। जी, उसकी रीज़न है डेटरेंस। डेटरेंस वो चीज़ है जो किसी भी ड्राइवर को वायलेशन करने से रोकती है। वो किस सूरत में होती है? वो हैवी फाइन की सूरत में होती है, FIRs की सूरत में हम डेटरेंस क्रिएट करते हैं, उनकी गाड़ी बाउंड करके हम डेटरेंस क्रिएट करते हैं। तो ये बेसिकली जब तक हम अपनी सज़ा के सिस्टम को सख्त नहीं करेंगे तब तक ये लॉलेसनेस इसी तरह रहेगी। मोटरवे के ऊपर चूँकि कवानीन सख्त हैं इसलिए लोग सीट बेल्ट भी पहनते हैं, लेन वायलेशन भी नहीं करते, ओवर स्पीडिंग भी नहीं करते। रिसेंटली हमने ओवर स्पीडिंग के ऊपर FIRs दे रहे हैं, तो उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे सर कि अक्सर गिले शिकवे होते हैं कि जितने भी जूनियर ऑफिसर होते हैं, मैं कहता हूँ कि कांस्टेबल जितने भी होते हैं बाकी इदारों में भी होते हैं, पे के हवाले से 2025 के हवाले से क्या आप समझते हैं कि उनकी पे बढ़नी चाहिए या फैसिलिटीज़ और इस डिपार्टमेंट को? जी, फैसिलिटीज़ बिल्कुल है। जब ये डिपार्टमेंट स्टार्ट में आया तो यहाँ पे डबल बेसिक दी जाती थी, तनख्वाह दूसरे डिपार्टमेंट से ज़्यादा थी, पंजाब पुलिस या दूसरे जो पुलिस डिपार्टमेंट्स थे। चूँकि ये एक नई फोर्स थी, उसमें अच्छे पैकेज दिए गए ऑफिसर्स को ताकि वो किसी भी किस्म की ब्राइब में या अनहेल्दी एक्टिविटी में वो अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, इसलिए उनकी पेस अच्छी रखी गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कंसिस्टेंसी इसमें रहनी चाहिए थी वो नहीं रही। अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे अलाउंसेस फ्रीज हो गए और उस तरह हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ सकी। अभी ये सूरत हाल है कि जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी तनख्वाह अभी मोटरवे पुलिस से ज़्यादा है। तो ये एक इशू है, बिल्कुल है। उसके ऊपर हमारे जो प्रेजेंट IG जनाब BA नासिर साहब वो बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं और उन्होंने उनकी वेलफेयर के लिए, इस डिपार्टमेंट के तमाम मेंबर्स की वेलफेयर के लिए बहुत सारे इक़दाम किए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि
ان کمنگ ڈیز یہ ہمارا جو سیلری والا ایشو ہے یہ بھی حل ہو جائے گا. میرے ناظرین کو موٹر وے پولیس، ہائی ویز پولیس کے بارے میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں، کوئی بات کرنا چاہتے ہوں جو 24 کروڑ عوام سننا چاہے آپ؟ اس میں میں آپ کو موٹر وے پولیس کے بینگ ایمبیسیڈر آف موٹر پولیس یا بینگ ریپریزنٹیٹیو آف موٹر وے پولیس، میرے تمام لوگوں کے لیے جو روڈ موٹر ویز پہ سفر کرتے ہیں، ہائی ویز پہ سفر کرتے ہیں، انٹر سٹی ٹریولنگ کرتے ہیں، موٹر وے پولیس کا مارد وجود میں آنا، ان کا مقصد، الٹیمیٹ گول عوام کی جان و مال کی حفاظت ہے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص گھر سے چلتا ہے دعائیں لے کے اپنے ماں باپ کی اور روڈ کے اوپر آتا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، تو وہ محفوظ طریقے سے اپنی منزل تک پہنچے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے. چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ Aspire Group of Colleges. Admissions open. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پروگرام پبلک سب جانتی ہے، میں گفتگو جو ہوئی وہ آپ کے سامنے ہوئی شہباز عالم صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی. تو اب ناظرین میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا کہ ہائی ویز پولیس، موٹر وے پولیس کے اندر ڈیوٹی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک آفیسر بننا آسان کام نہیں ہے. کس طرح یہ لوگ اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، 24/7 ہمارے لیے جاگ رہے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں کہیں عوام پہ کوئی مسئلہ پیش نہ آ جائے، اور کس طرح یہ کام کر رہے ہیں. ایک مانیٹرنگ سیل ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں انسپیکٹر عاطف، اور ان سے جانیں گے کہ سر یہ مانیٹرنگ کے حوالے سے میری پاکستانی عوام کو بتائیں کہ وہ شاید یہ سمجھ بھی رہی ہو کہ شاید یہی ہے کہ کیمرے لگا کے تو اس کے اندر دیکھنا ہے، چلان ولان کرنے ہیں. یہ ہے کیا مانیٹرنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابر صاحب بہت شکریہ، آپ کا سوال بڑا اہم ہے اور اس کے کئی حصے ہیں. میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ موٹر وے پولیس میں لوگ بڑی مشکل سے آتے ہیں، موٹر وے پولیس میں جتنی بھرتی ہوتی ہے الحمدللہ وہ بڑی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوتی ہے یا دیگر جو ڈپارٹمنٹ خود لوور فارمیشنز میں بھرتی کرتا ہے وہ بڑی میریٹوریس ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہماری ہیرارکی ہے وہ کنسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر جنرل تک ایسے ہی ہے جیسے دیگر پروونشل سیٹ اپس میں ہوتی ہے. اور جو سب سے زیادہ فارمیشنز ایگزیکیوٹ کرتی ہیں اپنے آپ کو ایگزیکیوشن اینڈ پہ اس کو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے ایک سیکٹر کمانڈر. جس طرح سے ابھی بات کر رہے تھے آپ سیکٹر کمانڈر M3 جناب شہباز عالم صاحب سے، ہماری M3 جو موٹر وے ہے یہ 229 کلومیٹر پر محیط ہے. اس میں ٹوٹل 4 DSPs جو ہیں وہ فیلڈ فارمیشنز کو کمانڈ کر رہے ہیں. ایک اس کا اسٹیشن ننکانہ میں ہے، 2 اسٹیشن جڑاں والا سروس ایریا میں ہیں، اور اسی طرح سے پھر ایک اسٹیشن جو ہے وہ مرید والا سروس ایریا میں ہے. یہاں پہ میں بات کروں گا، بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح عوام کے ذہن میں ڈال سکیں کہ وہ صرف کیمرہ روڈ پہ نہیں ہوتا، وہ مانیٹرنگ کیسے ہوتی ہے، کتنی نفری ہوتی ہے جو 24 گھنٹے ناظرین 24 گھنٹے دیکھ رہی ہے، آپ کو واچ کر رہی ہے، آپ کے لیے کام کر رہی ہے. سب وہ کتنی ہے؟ یہ ایک ایسا سیکریٹ ہے جس کو ہمیشہ سے لوگ دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے اور ہم پھر بھی قابو آ گئے ہیں. تو آل اوور دی موٹر وے M3 انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم لگے ہوئے ہیں کیمریز جو الانگ سائڈ دی کیریج وے ہیں، پھر اسی طرح اوور دی روڈ جو بورڈ لگے ہوئے ہیں ان میں کیمرے لگے ہوئے ہیں. اور وہ سارے کے سارے کیمرے تھرو آپٹک فائبر کیبل، ہمارا ایک کنٹرول روم ہے جہاں پہ ملٹی سکرینز ایک ڈیجیٹل وال نصب ہے، وہاں آفیسرز ہمارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہر شفٹ میں راؤنڈ دی کلاک، اور پھر ان کا ڈائریکٹلی تھرو ٹیلی کمیونیکیشن وائرلیس پہ بھی اور دیگر جو مینز ہیں کمیونیکیشن سے کہ ان کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے لوور فارمیشن جو مین وائل آن پیٹرولنگ اپنی سروسز سر انجام دے رہی ہوتی ہیں. تو جیسے کسی بھی قسم کی کوئی وائلیشن ار رسپیکٹ آف اوور اسپیڈنگ، انلیگل پارکنگ، ایکسیڈنٹ، کوئی ہیلپ کی کسی کو ضرورت ہے، وہ ہر چیز فوری ان ریئل ٹائم کنوے کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر پیٹرولنگ جو ہماری فارمیشنز ہیں وہ
ایز ریسیوڈ دوز انفارمیشنز فوری وہاں پہ اپروچ کرتی ہیں اور بیونڈ دی تھنکنگز آف دی پبلک وہ الحمدللہ وہاں پہنچتی ہیں. سو اس وجہ سے ہی میں سمجھتا ہوں موٹر وے پولیس کو پورے ملک میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی ایک بہترین ادارہ انفورسمنٹ کے حوالے سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک سروس اورینٹڈ ڈپارٹمنٹ بھی ہے لا انفورسمنٹ کے ساتھ ساتھ. ناظرین یہاں پہ بات بھی کرتا چلوں کہ آپ لوگ اکثر سمجھتے ہوں گے کہ کراسنگ میں نے غلط کر لی تو کیمرہ نہیں ہے، مگر آپ واچ ہو رہے ہوتے ہیں. اور جس طرح یہ آفیسرز یہ جس طرح ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، کوئی شخص ایسا ہو جس کو کوئی ایمرجنسی کی سہولت نہ مل رہی ہو، آپ انہیں کال کریں، یہ فوری اویلیبل ہو جاتے ہیں. آپ کی گاڑی خراب ہو، آپ کے ساتھ کوئی بھی موٹر وے کے اوپر مسئلہ پیش آئے کہ 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں، اس عوام کے لیے کام کر رہے ہیں کہ شاید ان کے پاس بھی یہ سوچنے کا ٹائم نہیں ہوگا کہ یہ کیسا ادارہ ہے جس کے اندر شہید بھی ہو رہے ہیں، 24 گھنٹے ڈیوٹیاں بھی کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھول گئے ہیں. ایک ماہ کی چھٹی نہیں ملتی. اللہ نہ کرے کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو ان کے دل میں، ان کے دماغ میں صرف ایک ہی جذبہ ہے کہ پاکستان زندہ باد ہے اور پاکستان کی عوام کے لیے ہماری جانیں قربان. یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ اتنی گرمی میں شاید آپ کو اندازہ بھی ہو رہا ہو کہ میرے پسینے سے میرے برے حال ہیں اور اتنی گرمی میں بات کرنا مجھے تو بہت مشکل لگ رہا ہے. دل کر رہا ہے کوئی اے سی والا کمرہ ہو وہاں پہ جا کے سکون سے بیٹھ کے بات کروں. مگر سلام ہے اس ادارے کے آفیسرز کو، اور میرے ساتھ جو موجود ہیں ابھی بات بھی کریں گے ان سے کہ اتنی گرمی کے اندر تقریباً 44-45 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر کے اندر جو آپریشنل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی ریاض. سر بتائیں، کیا آپ کو پہلے تو یہ بتائیں کہ اتنی گرمی میں کس طرح پاکستانی عوام کو سہولیات میسر کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ادارے کا جو پرائم موٹیو ہے وہ ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اور جو سیف ٹریولز ہے وہ لوگوں کا. تو اس کے لیے یہ ایک انسانی خدمت بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے. تو جو موسم کی سختی جو ہے یہ ہمیں اس طرح ہم کو عبادت کی طرح ڈیوٹی جب سر انجام دیتے ہیں تو یہ سختی ہمیں اس طرح سے فیل نہیں ہوتی. آپریشنل ایکٹیویٹیز جو ہماری تمام تر ہوتی ہیں ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم عوام کی جان اور مال کو کس طرح تحفظ دے سکتے ہیں اور ان کے سفر کو کس طرح محفوظ بنا سکتے ہیں. تو ہمارے جو اس کے لیے جو انفورسمنٹ کا ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ ان وائلیشنز پہ زیادہ ہوتا ہے کہ جو لائف سیونگس ہوں. جیسے کہ اب کل ایک کمپین چل رہی ہے ہماری 150+ پہ، ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کرتے، اس پہ FIRs بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری مختلف کیمپینز اس حوالے سے انفورسمنٹ کے حوالے سے بھی اور بریفنگ کے حوالے سے بھی چلتی ہیں. ویک ٹائرز کی چیزوں کو دیکھنا، گاڑیوں کی فٹنس کو دیکھنا اور اس طرح کی جو چیزیں ایسے جو ایکسیڈنٹ کا باعث بن سکتی ہیں جس سے لائف تھریٹ ہو سکتا ہے، تو وہ چیزیں ہم فوکس کرتے ہیں مینلی. تو اس ڈیوٹی کی ادائیگی میں جو گرمی ہے یہ اس کو ہم سمجھتے ہیں، اس سختی کو جو برداشت کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک عبادت بھی ہے اور نوکری بھی. جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے میل آفیسرز پاکستانی عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اسی طرح اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر فیمیلز بھی ہیں جو ہر وقت تیار ہیں پاکستان کی عوام کے لیے خدمت کرنے کے لیے. ان سے جانیں گے ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے اندر یہ کس طرح کام کر رہی ہیں. کیا انہیں جس طرح باقی ڈپارٹمنٹس کے اندر ہوتا ہے کہ فیمیلز کو کام کرنا تھوڑا مشکل پیش ہوتی ہے انہیں، تو جانتے ہیں مریم ناز سے، سب انسپیکٹر ہیں. تو آپ میرے ناظرین کو بتائیں کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ڈپارٹمنٹس کے اندر کوئی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر فیمیلز جاب کرتی ہیں، جس طرح انہیں ہراس کیا جاتا ہے. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی ایسا سین ہوا ہو، اس طرح کی بات ہو، یا آپ کو لگا ہو کہ آپ کے ساتھ آفیسرز کا بہیو ٹھیک نہیں ہو اس حوالے سے؟ جی السلام علیکم. My name is Maryam Naz. I am sub inspector appointed here. اور الحمدللہ یہ اتنا اچھا ڈپارٹمنٹ ہے کہ یہ ہمیں میلز کے ساتھ برابر ٹرین کرتے ہیں اور اس طرح کا انوائرمنٹ دیا جاتا ہے کہ جس طرح کا یہ گھر کا ماحول ہے. ہم یہاں جب ڈیوٹی آ کر کرتے ہیں ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم کسی ایلین کسی جگہ پر آ گئے نا، ایسا کچھ نہیں. الحمدللہ یہاں کے ہمارے جو کو آفیسرز ہیں وہ ہمارے ساتھ اتنا کوآپریٹ کرتے ہیں
کہ ہمیں ڈیوٹی اتنی اوور برڈن نہیں لگتی ہے. اچھا مجھے یہاں پہ یہ بھی بتائیں کہ جس طرح ہمارے میل آفیسرز جو ہوتے ہیں ناظرین، وہ اکثر کوئی خدا نخواستہ کہیں پہ آپ کو فائرنگ کرنی پڑتی ہے، کہیں پہ آپ کو ایسا گن یوز کرنا پڑ جاتی ہے، تو کیا آپ بھی تیار ہیں اس طرح کے دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے؟ الحمدللہ ہمیں ڈپارٹمنٹ نے پراپر ٹریننگ دی ہے ویپن ہینڈلنگ کی. پورے 6 ماہ جس طرح میلز کو ٹرین کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح ہمیں بھی ویسے ہی ٹرین کیا ہے. ویسے یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کی جتنی ٹف جاب ہے، سارا دن، جیسے ابھی آپ میرا حال دیکھ رہی ہیں گرمی کے اندر، اپنا دیکھ رہی ہیں گرمی کے اندر، لوگ شاید اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوں گے، انہیں یہی محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ ڈپارٹمنٹ بھی اے سی میں بیٹھتا ہے، شاید اے سی والی گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں. تو کیا کہیں گے میرے ناظرین کو ایز اے فیمیل ہونے کے ناطے کہ آپ کی جاب کتنی دیکھتی ہیں کہ جو میرے ناظرین دیکھ سکیں کہ واقعی ہم وہ آفیسرز ہیں جو پاکستان کی عوام کے لیے کام کرتے ہیں؟ بے شک ہم بھی اسی طرح ہی محنت کرتے ہیں جس طرح کی باقی فورسز کر رہی ہیں. ہم جس طرح چلان کرتے ہیں ہم گاڑی میں بیٹھ کر تو چلان نہیں کر سکتے. آف کورس ہم نے وائلیشنس آبزرو کرنی ہوتی ہیں اور وہ بھی اسی طرح ہی کرنی ہوتی ہیں جیسے باقی میلز کو کرتی ہیں. تو وہ گاڑی میں بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتا. موسم کی سختی، گرمی، یہ سارا کچھ ہم برداشت کرتے ہیں. اور سارا ناظرین یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کروں گا. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید شام کو یہ آفیسر جو ہوں گھر چلے جاتے ہوں، مگر یہاں پہ میں سندھ سے آئے مہمانوں سے آفیسر سے ملا، بلوچستان سے آیا آفیسر سے ملا، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اپنے گھروں کو بھول گئے ہیں. اسی طرح یہ فیمیل سٹاف ہے، شاید ان کو کبھی ضرورت پڑتی ہو ان 30 دن کے اندر، کوئی بچہ بیمار ہو یا گھر میں کوئی بیمار ہو، تو ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. یہ ان کی قربانی ہے جو یہ آپ کے لیے دے رہے ہیں، جو 24 کروڑ عوام کے لیے دے رہے ہیں. اور آپ سے آخر میں جاننا چاہوں گا کوئی پیغام دینا چاہیں فیمیلز کو اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، یا جو ینگ جنریشن ہے جو آنا چاہتی ہے، انہیں کیا آپ پیغام دیں گے؟ جی میں ان سب کے لیے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح باقی ڈپارٹمنٹس ہیں اس سے کافی اچھا یہ ڈپارٹمنٹ ہے فیمیلز کے لیے. اتنا اچھا، اتنا پازیٹیو انوائرمنٹ میں نے کسی اور سول ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں دیکھا جو یہاں پہ مجھے پولیس ڈپارٹمنٹ میں مل رہا ہے. ماشاءاللہ موٹر وے پولیس نے اپنا ایک مقام بنایا ہے اور وہ اسی لیے ہے کہ یہاں سب پازیٹیو ہیں اور فیمیلز کا بہت زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں. اس لیے میں فیمیلز کو انکریج کرنا چاہوں گی کہ وہ اس ڈپارٹمنٹ میں پارٹیسپیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ یہاں آئیں. ایک نعرہ ہو جائے، پاکستان زندہ باد. ناظرین جیسے کہ آپ نے پروگرام دیکھا، اور میں آخر میں صرف اپنے ناظرین کو 24 کروڑ عوام کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج مجھے یہاں پہ آ کے محسوس ہوا کہ پاکستان کی عوام کے لیے کوئی خدمت کر رہا ہے، وہ اپنی جانوں کو قربان کر رہا ہے، تو یہ آفیسرز ہیں جو شاید دن نہیں دیکھتے، جو شاید رات نہیں دیکھتے، شاید جب ان کو چھٹی نہیں ملتی ہوگی 1 ماہ کے بعد، جب ملتی نہیں ہے، چھٹی نہیں ملتی ہے، تو ان کے گھر کے اندر بچے بھی ہوتے ہوں گے، شاید ان کے گھر کے اندر ان کی بہنیں ہوتی ہوں گی، بھائی ہوتے ہوں گے، ان کی بیویاں ہوتی ہوں گی جو بیماری کی حالت میں شاید ان کو ان کے پاس جانا چاہیے، مگر یہ سب بھول جاتے ہیں. شاید ناظرین یہ وہ آفیسر ہیں جو ڈیوٹی کرتے ہوئے اپنے گھر کو بھول جاتے ہیں. اس جشن آزادی کے دن پہ ہمیں انہیں نہیں بھولنا. ہمیں یہ پوری دنیا کو بتانا ہے کہ یہ ہمارا فخر ہے، ہمارا پرائیڈ ہے، ہمارا پراؤڈ ہے. اور میں اپنے ناظرین کو کہوں گا کہ اس دفعہ 14 اگست کو جب ان کے پاس سے گزریں تو ایک سلامی لازمی پیش کریں، کیونکہ یہی ہیں ہمارے قوم کے ہیرو جو اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہیں صرف ہمارے لیے. یہ اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں صرف ہمارے لیے. یہ تعلیم دینا چاہتے ہوں گے اپنے بچوں کو، مگر وہ بھول جاتے ہیں. وہ یاد رکھتے ہیں اس 24 کروڑ عوام کو جو سڑکوں پہ پھر رہی ہے، جو بیماری کی حالت میں جاتی ہے. شاید کہ انہیں ایمبولینس کا بھی نہیں پتا ہوگا، صرف ایک کال پہ یہ لوگ حاضر ہو جاتے ہیں. تو ان کا جو ویژن ہے، ان آفیسرز کا جو ویژن ہے، جو یہ اپنی عوام کو بتانا چاہتے ہیں، تو اسے کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے کہ جب کانچ اٹھانے پڑ جائیں، جب کانچ اٹھانے پڑ جائیں تم ہاتھ ہمارے لے جانا. جب سمجھو کہ کوئی ساتھ نہیں تم ساتھ ہمارا لے جانا. جب دیکھو کہ تم تنہا ہو
اور رستے ہیں دشوار بہت، بس ہم کو اپنا کہہ دینا، بے باک سہارا لے جانا۔ جو بازی بھی تم کھیلو گے، جو بازی بھی تم جیتو گے، ہم پاس تمہارے ہو نہ ہو، احساس ہمارا لے جانا۔ جب یاد ہماری آ جائے، تم پاس ہمارے آ جانا۔ ایک مسکان ہمیں دینا، پھر جان بھی چاہے لے جانا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ رانا بابر مسعود، خدا حافظ۔ موٹر وے پولیس زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔